آئیے مسجد نبوی کے اندر ایک خاص جگہ ہے جس کی خصوصی فضیلت ہے، اس کے متعلق دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے۔ الحمدللہ، جنت کے باغات میں سے باغ وہ جگہ ہے۔ تو الحمدللہ خصوصی طور پر پوری مسجد نبوی میں اس مقام کو، اس جگہ کو یہ خاص فضیلت حاصل ہے کہ یہ وہ جگہ ہے روضۃ الجنہ، تو جنت کے باغات میں سے یہ باغ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو کارپٹ لگا ہوا ہے اس میں روضۃ الجنہ کا کارپٹ ایک تھوڑا الگ طریقے کا ہوتا ہے۔ اگر موقع مل جائے اور آپ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں وہاں پر کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر، اور کئی بار ایسے بھی وقت ہوتے ہیں جس میں کراؤڈ اور رش نہیں ہوتا ہے وہاں پر، تو اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ روضۃ الجنہ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے مسجد نبوی کے ایک بہت ہی اہم حصے کے متعلق ہم اب دیکھتے ہیں۔ سنن ترمذی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہمیں حدیث ملتی ہے، لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فی دفنہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دنیا سے تو اختلاف ہوا کہ کہاں دفن کریں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، ما نسیتہ، جس بات کو میں نہیں بھول سکتا۔ انہوں نے فرمایا ما قبض اللہ نبیا، اللہ تعالیٰ جب کبھی نبی کو قبض کرتا ہے، نبی کی جان لیتا ہے، الا فی موضع الذی یحب ان یدفن فیہ، اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر قبض کرتا ہے جہاں پسند کرتا ہے کہ وہاں پہ انہیں دفن کیا جائے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال ہوا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ سنن ترمذی میں حدیث ہمیں صحیح سند سے ملتی ہے، اور صحابہ اکرام کا اختلاف وہیں پر ختم ہو گیا۔ ان کا مزاج بھی یہی تھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد ان میں آپسی پرسنل باتیں نہیں رہتی تھی، ان کے اختلافات وہیں پہ ختم ہو جاتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں پہ صحابہ اکرام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات کو مان لیا جب انہوں نے کہا ادفنوہ فی موضع فراشہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرو جس جگہ پہ ان کا پلنگ تھا، جس جگہ پہ وہ تھے، جس جگہ پر انتقال ہوا وہیں پہ انہیں موضع فراشہ، جس جگہ پر ان کا پلنگ تھا اسی جگہ پر ہٹا کر وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جگہ تھی یہ مسجد کا حصہ نہیں تھا، یہ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جگہ ہے، وہ مسجد کی جگہ نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کے متعلق ہمیں ملتا ہے رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے گزرتے، وہاں جاتے تو کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ صلاۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا میں فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا وہ فرشتے ان تک اس درود کو پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب آگے بڑھتے تو السلام علیکہ یا ابا بکر والسلام علیکہ یا ابتی، کہ سلامتی ہو آپ پر اے ابو بکر، سلامتی ہو آپ پر اے عمر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں پر سلام بھی کرتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو 3 سیکشنز ہیں تو وہ پہلا سیکشن جو ہے جب ہم جاتے ہیں گیٹ کی طرف نہیں، مطلب ممبر کی طرف، جو پہلا سیکشن ہے اس پہلے سیکشن میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دفن ہے، پھر ابو بکر اور پھر عمر، لیکن تینوں اس پہلے سیکشن میں ہی ہیں، باقی 2 سیکشن جو ہے وہ خالی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گزرتے وقت ہم بھی درود بھیجیں، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ یقیناً ہم دیکھتے ہیں درود ایک دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے جو احسان ہے اس امت پر، ان احسان کو یاد رکھتے ہوئے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں تو کیسے بھیجیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ تو خیر بھیج محمد پر اور محمد کے اہل و عیال پر جس طرح سے تو نے خیر بھیجا ابراہیم پر اور ابراہیم کے اہل و عیال پر، انک حمید مجید، یقیناً تو تعریف کے قابل اور پاک ہے۔ اے اللہ تو برکتیں بھیج محمد پر اور محمد کے آل و عیال پر
جس طرح سے تو نے برکتیں بھیجی ابراہیم پر اور ابراہیم کے اہل و عیال پر، یقیناً تو تعریف کے قابل اور پاک ہے۔ تو ہم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دعا کر رہے ہیں، اور یہ یقیناً ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ہم امتی ہونے کے ناطے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ان احسانوں کو مانتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ان کے لیے خیر اور برکتوں کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہاں پر اس پاک جگہ پر آواز کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، الگ الگ طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کی آیت اسی وقت پر نازل کی تھی۔ سورہ حجرات کی دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی اور بلند نہ کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ یہ آواز کرتے ہیں یہ ایک بالکل غلط بات ہے، یہ بے احترامی ہے، اور ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسی کئی ساری چیزیں کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ میں آپ سب کو یہی ابھاروں گا، دیکھیے ہم وہاں جا رہے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے۔ مدینہ وہ فضیلت والا شہر ہے جس کے اندر ساری وہ خیر اور بھلائیاں ہیں، جس میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک مقام کے قریب ہیں۔ اب یہاں پر اس مقام پر کم سے کم ہم ان کی تعلیمات کو یاد کریں، اور تعلیمات کو یاد کرتے ہوئے جو انہوں نے کہا تھا کہ میری اس دین میں کوئی نئی چیز مت لانا، نہیں تو حوض کوثر پر جب تم پہنچو گے تو وہاں سے میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں لائی۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اپنی زندگی میں کئی بار اس چیز کے متعلق ہمیں منع کیا۔ تو وہاں پر جا کر کوئی بھی کام آپ جو کرتے ہیں صرف اتنا کریے کہ اس کی دلیل چیک کریے قرآن سے یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، صحابہ کرام سے، کہ ہمیں اس بات کی دلیل اور پروف صحیح ثابت شدہ طور پر ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ ہاں دعائیں کرنی ہیں آپ کو، تو دعا کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہم قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، تو قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کئی ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جن سے انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوگا یا صحابہ اکرام نے کیا ہوگا، لیکن ہمیں ان باتوں کی دلیل نہیں ملتی۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں یہی سکھایا جو سارے نبیوں نے سکھایا تھا۔ کیا سکھایا؟ کہ جو میں نے سکھایا اس سے آگے مت بڑھنا، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت کر دینا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے یہ۔ تو ہمیں اپنے آپ کو آگے نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرنا ہے، مطلب اپنی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات سے اوپر نہیں رکھنا ہے۔ یہی تو تعلیم ہے جو مدینہ سے ہم تک پہنچا الحمدللہ، یہی تو وہ پیغام ہے جو اس مدینہ والے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں تک پہنچایا۔ یہی تو وہ طریقہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے جس سے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور خاص فضیلت ہے، اور وہ یہ ہے احد پہاڑ کے متعلق۔ احد پہاڑ کے متعلق اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب المغازی کی حدیث ہے کہ ان احدا یحبنا ونحبہ، کہ احد جو پہاڑ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے متعلق یہ بتایا، اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ احد کے جو شہید، جو 70 شہید جنہیں شہادت کا مقام اس مقام پر ملا، اس جگہ پر ملا، ان کی قبریں بھی موجود ہیں۔ تو یقیناً جیسے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں قبرستان میں گزرنے کے متعلق جو دعا ہمیں ملتی ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ مدینہ میں ایک اور بہت اہم جگہ ہے، اور وہ ہے بقیع الغرقد، جسے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ ہے بقیع الغرقد کہنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے کہ بقیع میں جا کر وہاں پر جو لوگ دفن ہیں ان کے لیے خصوصی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بھی کہا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے پاس جبریل آیا اور مجھے حکم دیا کہ میں وہاں جا کر بقیع والوں کے لیے دعا کروں۔ تو الحمدللہ ہمیں بھی موقع ملتا ہے تو ہمیں بھی بقیع والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ الحمدللہ وہ ایک مقام ہے جو انہیں ملا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے طور پر محبت کرنے اور ان کی اتباع اور پیروی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں مدینہ کے مقام کو پہچان کر مسجد نبوی کی فضیلت کو پانے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے طور پر محبت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔